بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمومی پوچھے جانے والے سوال ہے، یعنی خواتین پر جو اعتکاف ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ تو شرعی لحاظ سے جو خواتین پر جو اعتکاف ہے، اور یعنی اعتکاف کا مسئلہ پہلے بیان کرتا ہوں۔ یہ جو اعتکاف ہے کیا، یعنی یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی علاقے کی جو بستی ہے، محلہ ہے یا علاقہ ہے، یہ جو آس علاقے کے جو لوگ ہیں، اس میں اگر کوئی فرد بھی نہیں بیٹھا، ایک فرد بھی نہیں بیٹھا، تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے۔ اگر ایک فرد بھی بیٹھ جائے، سارے کے سارے بری الذمہ ہو جائیں گے، تو تمام کی طرف ادا سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی نہیں بیٹھتا، تمام کے تمام بستی والے، علاقے والے اور محلے والے گناہگار ہوں گے۔ تو یہ ہو گیا سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اور رہی بات خواتین کی، خواتین پر اعتکاف فرض ہے کیا ہے؟ جو خواتین کا جو اعتکاف ہے وہ نفل ہے، مستحب ہے۔ اگر وہ کرتی ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں کرتی ہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ گھر کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر کی طرف سے ان کو اجازت مل جاتی ہے، کوئی گھر کا جو سیٹ اپ ہے، جو ماحول ہے، تو انتظام سنبھالنے کے حوالے سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو مسئلہ نہیں ہے۔ جو مخصوص جگہ ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، ان کو مخصوص جگہ منتخب کریں، اس میں جو 10 دن ہے اپنی عبادت میں، اپنی ریاضت ضیافت میں گزاریں، ان کو اجر باعث اجر ہے۔ اگر نہیں کرتی ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں حوالے سے یہ مستحب عمل ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ پیش آنے والا ہے، تو اکثر خواتین پوچھتی نہیں ہیں، اور اگر پوچھا جائے تو وہ شرماتی ہیں، گھر والوں کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، یعنی حالت حیض نفاس کے اندر روزہ رکھنا کس طرح ہے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ حالت حیض یعنی جو حائضہ عورتیں ہیں، یعنی جن کو یعنی مینسس کی حالت میں روزہ رکھنا کس طرح ہے، یعنی جس کو ماہواری آ جاتی ہے تو اس دورانیے میں روزہ رکھنا کس طرح ہے؟ ممانعت، یعنی شریعت نے ممانعت منع کیا ہوا ہے، اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ بعد میں اس کی قضا کر لے۔ جو روزہ چھوٹ گئے اس کی قضا کرے، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح جو خواتین نفاس کی حالت میں، یعنی بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، پیدائش ہونے کے بعد جو بلیڈنگ جاری ہوتی ہے 40 دن تک نا، اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے، یہ نفاس کی حالت کہا جاتا ہے۔ اس دورانیے میں روزہ کس طرح ہے؟ تو اس دورانیے میں روزہ شریعت نے منع کیا ہے، ممانعت ہے نا۔ اس کا یہ ہے کہ بعد میں اس کی قضا کرے، اس پر بھی کفارہ نہیں ہے، بعد میں آسان جو اس کو جیسی مہلت ملتی ہے ان کے لیے جو آسان ہوتا ہے اس کو لوٹا دیا جائے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے، شریعت نے اس حوالے سے منع کیا ہوا ہے۔ اور ساتھ میں ایک دوسرا یہ کہ حاملہ جو خواتین ہوتی ہیں، یعنی وہ ایسی خاتون جو پریگننٹ ہے، جس کے بطن کے اندر بچہ ہے، وہ پل رہا ہے، تو اس کا روزہ رکھنا کس طرح ہے؟ اگر خاتون روزہ رکھے گی، اس کی جان کو خطرہ ہے یا بچی کی جان کو خطرہ ہے، تو اس صورت میں بھی شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہ رکھیں، بلکہ اس کی قضا کر لیں، بعد میں روزے کو لٹا دیں۔ تو اس میں بھی گنجائش ہے ان کے لیے نا، ان کے لیے بھی اس روزے کو بعد میں قضا کر لیا جائے گا، ان پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ دودھ پلانے والی جو خواتین ہوتی ہیں، روزے کی حالت میں دودھ نہیں پلاتی، بچے کی جان کو خطرہ ہے یا اپنی جان کو خطرہ ہے، اگر روزہ رکھیں گی تو اس حالت میں بھی شریعت نے جو گنجائش دی ہے کہ بعد میں اس روزے کی قضا کر لی جائے، کفارہ اس پر بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت اہم اور پیچیدہ مسئلے مسائل ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔